کیا تو ایک بے مقصد بحث چھڑ جاتی ہے. مقصد تو غلاف پہنانا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گرد و غبار تو آخر چلتی ہی رہتی ہے، تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ وہ گرد محسوس نہیں ہوتی. مفتی صاحب، جو قرآنی آیات نقش کی جاتی ہیں کیا وہ ہر سال تبدیل کی جاتی ہیں؟ دیگر قرآنی آیات کا استعمال کیا جاتا ہے یا یکساں ہی قرآنی آیات ہر سال اس پر نقش کی جاتی ہیں؟ سال بنتا تو ایک ہی طرح کا ہے لیکن ہر سال نیا بنایا جاتا ہے. مجھے قطعیت کے ساتھ تو معلوم نہیں ہے، لیکن بعض لوگ بیان کرتے ہیں واللہ عالم بالصواب کے جو پہلے کا استعمال شدہ غلاف کعبہ ہے اس کو تبرک کے طور پر وہاں کے حکمران مختلف لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن میرے پاس اس کی کوئی قطعی دلیل یا شواہد نہیں ہے کہ واقعی ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر کرتے ہوں تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ نسبت کی بڑی برکات ہے. مفتی صاحب، اس کے 47 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کا ایک مخصوص سائز ہے، کیا اس کی بھی کوئی روایت ہے اس حوالے سے؟ نہیں، اس میں کوئی روایت نہیں. یہ تو ایک سہولت کے تحت کیا ہوگا کیونکہ بہت بڑا سائز ہے اور اتنا بڑا سائز ایک پیس میں شاید نہیں بنایا جا سکتا ہوگا، تو اس لیے اس کی پارٹس کی صورت میں بنا کے اور بعد میں سلائی کر دیا جاتا ہے. مفتی صاحب، اس کے علاوہ یہ فرمائیے گا کہ اب خلاف کعبہ کو 9 ذو الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو ایک تو یہ بیان کیجئے کہ 9 ذو الحج کے دن کو ہی کیوں منتخب کیا گیا ہے خلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے، اور کتنے عرصے کی یہ روایت ہے؟ جیسے کہ ہم روایات پر ہی بات کر رہے ہیں خلاف کعبہ کی تبدیلی کی، تو کب سے 9 ذو الحج کا دن ہی مختص ہے اس خلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے؟ 9 ذو الحج کا تو میں نے حکمت بتا دی کہ ایک تو فی نفس ہی یہ دن متبرک ہے اور حج کا دن ہے. جو وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور اس دن کی بڑی برکات ہیں. گناہگاروں کی بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے. اور دوسری حکمت ایڈمنسٹریٹو میں نے آپ کو یہ پہلے عرض کر دی کہ اگر عام دنوں میں یہ غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا جبکہ بیت اللہ زائرین سے حجاج سے بھرا ہوتا ہے تو ایک دھکم پہل ہوتی اور ہڑبونگ ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ عقیدت میں اس کو چھونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، چاہے ان کو ڈنڈے مارے جائیں، دھکے دیے جائیں، کچھ بھی کیا جائے، اور یہ سب بیت اللہ کی حرمت کے منافی ہے. تو جو ہمیں معلوم ہے تاریخ وہ 9 ذو الحجہ کی ہے، اور ماضی میں ایام جاہلیت میں بھی چونکہ بیت اللہ کا طواف تو ہوتا تھا اور عبادت حج کسی نہ کسی طریقے سے سنت ابراہیمی کے طور پر قائم تھی، کیونکہ قریش اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار قرار دیتے تھے اور اس کے مدعی تھے، اگرچہ انہوں نے دین فطرت اور دین ابراہیمی کو ترک کر دیا تھا اور طواف میں اور ارکان حج میں بہت سی بدعات و خرافات جو ہیں وہ شامل کر دی گئی تھیں، لیکن ایک تصور جو ہے اس کا ہمیشہ سے قائم چلا آ رہا تھا. منیب الرحمان صاحب، ایک اور بات بتائیے گا کہ جس غلاف کو اتارا جاتا ہے اس کے حوالے سے، چونکہ اس کے بھی 47 حصے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سربراہ جو دوسرے ممالک کے سربراہان ہیں ان کو بھی یہ تحفے کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا روایت ہے؟ کیا اس کا کس حد تک عزت و احترام واجب ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ غلاف اتنے عرصے تک بیت اللہ سے مس رہتا ہے تو ہمارے نزدیک تو اس کی بڑی برکات ہیں. مثال کے طور پر ایک ہی کپڑا ایک ہی کارخانے میں بنتا ہے اور اگر اسے آپ صفائی کا ڈسٹر بنا دیں تو پاؤں تلے روندا جاتا ہے. اگر اسے آپ قرآن مجید کا غلاف یا جزدان بنا دیں تو عقیدت سے چوما جاتا ہے. تو یہ عقیدت نسبت سے پیدا ہوتی ہے، تو اس نسبت اس کو متبرک بنا دیتی ہے. لہذا اگر اس بنا پر اس کا احترام کیا جائے تو یہ احسن اور اچھی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے قطعیت کے ساتھ معلومات نہیں ہے، صرف سننے میں آیا ہے کہ سعودی عرب کے جو حکمران اور ملوک ہیں وہ
کچھ لوگوں کو تحفے کے طور پر اس کے مختلف ٹکڑے اور حصے کر کے دیتے ہیں، تو بہرکیف یہ ایک بابرکت چیز ہے، اگر ایسا کرتے ہوں تو اچھی بات ہے، جن کے پاس ہو ان کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کو غسل بھی دیا جاتا ہے ہر سال 2 بار شعبان اور ذو الحجہ کے مہینوں میں، تو یہ غسل کس چیز سے دیا جاتا ہے کعبۃ اللہ کو اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ غسل دینے کا بھی باقاعدہ کوئی حکم نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے کہ کعبہ کو غسل دیا جائے، اور ویسے بھی جب بارش ہوتی ہے تو عمارتوں کا غسل تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، جہاں کہیں کوئی گرد جمی ہے تیز بارش میں وہ بہہ جاتی ہے اور دوبارہ عمارات جو ہیں وہ چمک اٹھتی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کی کے غسل کی روایت بھی قدیم ہے، اور یہ موجودہ سعودی حکمران اور مذہبی طبقہ جو بظاہر بدعات کے بڑے مخالفت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بھی ان روایات سے انحراف نہیں کیا اور ان کو جاری رکھنے میں یہ رکاوٹ نہیں بنے، تو چونکہ عرق گلاب سے یا خوشبوؤں سے اس کو غسل دیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لوگ طواف کرتے ہیں، اچھی مہک آتی ہے، اچھی خوشبو آتی ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی اور خیر کی بات ہے، کوئی ایسی اس میں شرعی قباحت بھی نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔